بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، یہ تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں اور بڑے ہی پرجوش انداز سے اس فیسٹیول میں حصہ لیتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس تہوار میں سیلیبریشن کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ اس دن وہ اپنی ہر پڑھائی اور کڑھائی کی چھٹی رکھتے ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہوار عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے صدیوں پہلے ہی سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کرسمس نہیں تھا بلکہ نئے سال کی آمد کی خوشی میں 12 دنوں تک منایا جاتا تھا۔ اس میں عجیب و غریب رسمیں شامل تھی جو اصل عیسائی مذہب تھا اس کی تعلیمات کے خلاف۔ اس خوشی میں بہت سارے غلط طریقے رائج تھے، اس لیے کلیساؤں کی طرف سے اس طرح کے پروگرام کو ختم کرنے پر زور دیا گیا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر پادریوں کی جانب سے یہ طے کیا گیا کہ ہم اس دن کو خدا کے بیٹے عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے کی خوشی میں منایا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے بارے میں کسی کو صحیح علم نہیں تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر منایا جانے والا یہ پروگرام کب شروع کیا گیا، کیا تاریخ متعین کی گئی، کچھ پتہ نہیں، نہ اس وقت تھا اور نہ آج، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ 98 عیسوی سے یہ شروع ہوا۔ 137 عیسوی میں مذہب کا حصہ بنایا گیا۔ 350 عیسوی میں اس کا نام کرسمس رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تاریخ یہ بھی ملتی ہے کہ قسطنطین کے بادشاہ کی حکومت میں 325 میں شروع ہوا، اور اسی کے ساتھ اسی قسطنطین کنسٹنٹائن جو بادشاہ تھا، اسی کی تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 336 عیسوی میں اسی کی حکومت میں شروع ہوا۔ اور وجہ یہ لکھی ہے کہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور سورج کی پرستش کرنے والے لوگ جب بہت بڑی تعداد میں عیسائیت کو اپنانے لگے تو عیسائی مذہب میں کوئی خاص مذہبی تہوار نہیں منایا جاتا تھا، بس ایک تہوار تھا جو عیسائیوں نے شامل کر لیا تھا، اور جو بتوں کی اور سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے وہ 25 دسمبر کو ہی سورج کی اور بڑے بت کی پوجا کرتے تھے، تو عیسائیوں نے اپنا تہوار بھی 25 دسمبر کو منانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ ان لوگوں کا ذہن اپنے مذہب کی طرف نہ جا سکے اور یہ لوگ عیسائیت میں مضبوطی سے جم جائیں، اور اس تہوار کو عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں منایا جانے لگا۔ اس طرح دنیا کے اکثر عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں کرسمس تہوار منانے لگے، اور کچھ لوگ پہلے ہی سے 6 جنوری کو یہ تہوار مناتے تھے۔ چنانچہ برازیل اور آرمینیا میں آج بھی کرسمس 6 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روس میں 7 جنوری کو، اور ایسے ہی بیلجیم نے 6 دسمبر کو ہی کرسمس فیسٹیول منا لیا جاتا ہے۔ صحیح تاریخ کسی کو بھی چونکہ معلوم نہیں ہے، اس لیے جب مرضی آتی ہے منانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کہیں بھی واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ تمام انجیل اور قرآن میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں ان میں آپ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق جو اشارات ملتے ہیں ان سے اندازہ لگایا جاتا ہے تو 25 دسمبر، 6 دسمبر یا 6-7 جنوری یہ سب قریب بھی نہیں بھٹکتے۔ موسموں کے لحاظ سے دوسرے مہینوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے مگر دسمبر اور جنوری کے قریب نہیں۔ اسی لیے آج تک ساری عیسائی دنیا بھی اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ ان کی تاریخ پیدائش یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر ہی ہے یا کچھ اور۔ 4 صدی عیسوی 4 سینچری میں سینٹ نکولاس نامی ایک پادری بشپ تھا، اسی کا نام ہوتے ہوتے سینٹ نکولاس سے سانتا کلاز ہو چکا اور اسے کرسمس کا حصہ بنا لیا گیا۔
اس کے بارے میں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ خیالات پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے طریقے بچوں کو بہلانے کے لیے بنا رکھے ہیں کہ سانتا کلاز فلاں وقت آتا ہے، کھلونے لاتا ہے، گفٹ لاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب بچوں کو ان کے گھر والے اور رشتہ دار ہی کھلونے لا کر کے دیتے ہیں۔ اور جو سانتا کلاز ہم سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو اس کی شکل و صورت اور بناوٹ کو ایجاد کرنے والا ایک شاعر تھا جس نے 1822 میں اسے پوری دنیا میں عام کیا۔ کرسمس ٹری بھی 7 سینچری یعنی 7ویں صدی عیسوی میں آیا۔ اس سے پہلے کوئی ٹری وری نہیں تھا۔ 17ویں صدی عیسوی میں پورے یورپ میں اس کا رواج ہوا، اور اس سے پہلے کہیں کہیں یہ ٹری پایا جاتا تھا۔ 1843 عیسوی میں کرسمس کارڈ آیا اور اس کو رواج ملا، اس سے پہلے کوئی کارڈ نہیں تھا۔ عیسائی دنیا میں کرسمس کی تیاریاں نومبر کے شروع سے ہی ہونے لگتی ہیں۔ بازار، گلیاں، سڑکیں اور پارک وغیرہ پہلے سے ہی پیسہ خرچ کر کے اور بہا کر کے سجائے اور چمکائے جاتے ہیں۔ یورپ اپنے بچوں کے لیے سینکڑوں پاؤنڈ خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس موقع پر صرف بڑے ہی گفٹ نہیں دیتے، بلکہ بچے بھی بڑوں کو اور اسکول ٹیچرز کو تحفے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ جو بوڑھے اور بڑھیا یعنی جو گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہوتے ہیں، 60 سال کے ہوتے ہیں، 70 سال کے ہوتے ہیں، 80 سال کے ہوتے ہیں، وہ تو حد ہی پار کر دیتے ہیں۔ ہزاروں ڈالرز اور ہزاروں پاؤنڈز کے ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں بوڑھے بڑھیا۔ بہرحال کرسمس فیسٹیول میں سب سے پہلے صرف موم بتیاں تھیں، پھر کرسمس ٹری آیا، اس پر موم بتیوں کی جگہ لائٹیں لگنے لگی۔ پہلے گھریلو چیزیں بن کر کے اس ٹری پر لگتی تھی، مگر بعد میں مارکیٹ سے ٹافیاں اور کافیاں اور چاکلیٹس لگنے لگی۔ پھر میوزک آیا، کرسمس گیت کی جگہ گانے بجنے اور سننے جانے لگے، عبادتوں کی جگہ ڈانس ہونے لگے۔ پھر شراب آئی تو شراب پی کر مدہوش ہو کر عیاشیاں اور بدکاریاں ہونے لگی۔ اس طرح یہ کرسمس ڈے ایک عیاشی ڈے بن گیا۔ کرسمس ڈے کا پروگرام عیسائی دنیا میں 10 طریقوں سے منایا جاتا ہے۔ جسے جیسا اچھا لگتا ہے وہ ویسے ہی منا لیتا ہے۔ انہیں تو صرف خوشیاں منانی ہے، مستیاں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ جرائم اور خبائث ہوتے ہیں۔ پورے سال جتنے گانے بجائے اور سنے جاتے ہوں گے، اس سے زیادہ کرسمس پر گانے سنے اور گانے گائے جاتے ہیں۔ پورا سال جتنا ڈانس نہیں ہوتا ہوگا، اس سے زیادہ کرسمس ڈے اور نائٹ میں ڈانس ہوتے ہیں۔ پورے سال جتنی شراب نہیں پی جاتی، اس سے زیادہ شراب کرسمس ڈے اور نائٹ میں پی جاتی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں میں 10 ارب پاؤنڈز اور ڈالرز شراب پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ایک سروے کے مطابق 25 دسمبر کو ہر شہری کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ پورے سال جتنا زنا نہیں ہوتا، اس سے زیادہ کرسمس ڈے اور نائٹ میں ہوتا ہے۔ اس عیاشی اور بدماشی کو وہ لوگ مذہب کا حصہ بنا چکے ہیں، اور یہ سب کچھ خرافات اللہ کی پناہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو عیسائیوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہ اسلام دشمنی ہے۔ وہ لوگ اس موقع پر مسلم بچوں کے ذہنوں کو نشانہ بناتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں گفٹس پوری دنیا میں پھیلائے جاتے ہیں، یا تو اسکولوں میں پہنچائے جاتے ہیں یا پھر غریب بستیوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ان گفٹس کے ساتھ لٹریچر ہوتے ہیں جن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا ہوتا ہے۔ عیسائیت کو بہترین مذہب بتانے کی کوشش کی گئی ہوتی ہے، اور یہ سب مسلمان اور دوسرے معصوم بچوں کے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عیسائیوں کے ساتھ مل کر تہوار مناتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہیں، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتے۔ ایسے ہی کچھ مسلمان کرسمس ڈے منانے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا وہ بھول گئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یعنی ان جیسے کام کرے گا، وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ روز محشر جب تمام انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ شخص انہی کے ساتھ پیش کیا جائے گا جن کی طرح وہ زندگی گزارنا پسند کرتا تھا۔
آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، یعنی جو خرافات تمہارے دین میں نہیں ہیں اور ان لوگوں نے اپنے دین میں شامل کر لی تو ہرگز تم انہیں اپنانے کی کوشش نہ کرنا، جہاں تک ہو سکے ان سے بچو۔ یہ فطری بات ہے کہ انسان جب دوسرے مذہب والوں کی طرح اپنی شکل و صورت اور ظاہری حلیہ بنا دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اندر اور اس کے دل پر پڑنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا باطن بدلنے لگتا ہے۔ کافروں اور دشمنوں کے طریقوں سے بچنا واقعات ایمان کو بچانا ہے۔ بھلا جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہوں، پھر انہی کے نام پر کئی حرام کام کر رہے ہوں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوں، ان کی عظمت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا، ان کا ساتھ دینا ایک مسلمان کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جس قوم کے لوگ مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت کی پاکیزہ زندگی کا مذاق اڑا رہے ہوں، ان کے اس قبیح عمل میں ایک مسلمان خوشی سے کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ سارے علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ مسلمان کا کافروں کی عیدوں میں تہواروں میں شرکت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، حتیٰ کہ اپنے روزانہ کی جو روٹین ہوتی ہے اس میں تبدیلی کرنا، یعنی پڑھائی کی یا کمائی کی چھٹی کرنا بھی جائز نہیں۔ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ دعوتوں کا بھی انتظام نہ کریں، اگر کوئی بلائے بھی تو دعوت قبول نہ کریں، جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، کہیں غیروں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ شریعت ہمیں اتنی گندگی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ہم ہیں کہ گندگیوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام رواداری کا، بھائی چارگی کا، خوش اخلاقی کا مذہب ہے، تو ایسے موقع پر ہم اپنے کرسچن دوستوں کو کارڈز دے دیں، گفٹ دے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ کون سی موت آ رہی ہے؟ بھلا بتاؤ کیسے ایک مسلمان ان کی ناپاک حرکتوں والے تہوار پر مبارکباد دے سکتا ہے؟ کیسے ان کی غلیظ حرکتوں پر خوش ہو سکتا ہے؟ جن حرکتوں سے جانور بھی شرما جائیں، کتے سے زیادہ بے شرم لوگوں کو کیسے ایک ایمان والا ہیپی کرسمس ڈے بول سکتا ہے؟ بتاؤ جو لوگ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر چکے ہوں، کروڑوں مسلمانوں کے قاتل ہوں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو ہر روز ختم کر دینا چاہتے ہوں، لاکھوں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی جو تدبیریں کر رہے ہوں، جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہوں، آپ ایسے لوگوں کو کرسمس کارڈ اور کرسمس گفٹ کس دل سے دینا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ وارننگ ہے اللہ کی ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی سنگین حرکت کر چکے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ، کچھ بعید نہیں کہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کر لیا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ خدا رحمان کی شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہذا اب کسی مسلمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ خدا رحمان کی عظمت و جلالت کے خلاف بکواس کرنے والوں اور اپنے مذہب کے خلاف اور اصل تعلیم کے خلاف کام کرنے والوں، حرکت کرنے والوں سے کوئی سمجھوتا کریں۔ اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکتا ہو انہیں سمجھائیں، ان کی کتابوں سے سمجھائیں، ان کے قرآن سے سمجھائیں، لیکن ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں، ان کے طریقوں کو اپنے طریقے میں شامل نہ کریں، اپنا طریقہ شریعت کے مطابق رکھیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام غیر شرعی اعمال، افعال اور حرکات سے محفوظ رکھے، آمین۔